बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद इकबाल। नाजरीन, आज हमारे स्टूडियो में गिलगित बल्तिस्तान और ज़िला गजर के सीनियर सहाफ़ी दोस्त मौजूद हैं। हमने ये मुनासिब समझा कि सहाफ़ी जो है किसी भी माशरे का आँख और कान की हैसियत रखते हैं, तो आज हम अपने सीनियर दोस्तों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ज़िला गजर के अवाम को इस वक्त किन मसाइल का सामना है और उनका हल क्या है। और ख़ास तौर पर हम बात करेंगे जो साबिका हुकूमतों के दौर और मौजूदा हुकूमत में आवाम के लिए क्या मुश्किलात और क्या जो है वसाइल उनको दरपेश है। तो मेरे साथ मौजूद है आज के इस प्रोग्राम में ज़िला गजर के सीनियर सहाफ़ी और प्रेस क्लब गजर के सदर याकूब आलम ताई साहब, और साथ में बैठे हैं तारुफ के मुख्ताज नहीं है कासिम शाह साहब, जो मुख्तलिफ चैनल्स के लिए नेशनल चैनल्स के लिए भी काम करते हैं और मुकामी अखबारात के लिए भी काम करते हैं। इनके साथ हमारे साथ मौजूद है फ़िरोज़ खान साहब, और फ़िरोज़ खान साहब जो है एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए ज़िला गजर से रिपोर्टिंग करते हैं और साथ में प्रिंट मीडिया के लिए भी काम करते हैं। तो आप सब दोस्तों को आज के प्रोग्राम में मैं वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारे इस प्रोग्राम से अवामी जो मसाइल है वो हुकाम बाला तक पहुंचेंगे और उनके हल के लिए वो कोई ना कोई इक़दाम उठाएंगे। तो सबसे पहले याकूब साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि ज़िला गजर में एक बड़ा इशू जो है पिछले 20 सालों से हम देख रहे हैं ग्राउंड में कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट स्कीमें होती हैं उनके लिए ज़मीनों की जो आवाम की जो ज़मीनें हैं वो ली जाती हैं और फिर उनकी जो कंपनसेशन है वो कई सालों तक जो है ना पे नहीं होता। और आजकल आप देख रहे हैं, पहली बात तो ये है कि लोग कंपनसेशन कम होने का भी यहाँ पे गिला कर रहे हैं। तो साथ साथ ये है कि आपको पता है कि एक ज़माने में शायद आपने खुद एक खबर चलाई थी कि करोड़ों रुपए जो है मुख्तलिफ प्राइवेट बैंकों में रखते थे और लोगों को पे नहीं करते थे, जिसकी वजह से लोग गरीब होते जा रहे थे, क्योंकि एक तरफ उनका ज़मीन चली जाती है तो साथ में उनको सालों साल उनकी कंपनसेशन पे नहीं हो रही थी। आजकल भी यही शिकायत आ रही है, तो क्या वजह है ये कंपनसेशन फौरी तौर पे क्यों नहीं होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मदद किया, आपको बहुत शुक्रिया। देखें, ये एक पेचीदा मसला है जो आप इस वक्त जो लैंड कंपनसेशन की आप बात कर रहे हैं। लैंड कंपनसेशन की पेमेंट अपने जगह पर, लेकिन उससे बड़ा जो इशू है इस वक्त आप देख रहे हैं कि ज़िला गजर में जो ज़मीनें हैं ऑलरेडी आबादी यहाँ पर बढ़ गई है, ज़मीनों की किल्लत है पहले से। सबसे पहले हमें मिलकर यहाँ के जो स्टेक होल्डर हैं, यहाँ के जो मुंतखब जो मेंबरान हैं, इनको मिलकर ज़िला गजर के अंदर जो ज़मीनों के जो मुआवजे हैं जो पहले से मुतय्यन हैं उनको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। इस वक्त मेरे ख्याल में गिलगित बल्तिस्तान में डिस्ट्रिक्ट गजर वाहिद डिस्ट्रिक्ट होगा जहाँ पर ज़मीनों के सरकारी जो मुआवजे हैं वो सबसे कम मिलते हैं। दूसरी बात, हमें जब आए लैंड कंपनसेशन की, उसमें आप देखें ADP आती है, PSDP की स्कीमें आती हैं सालाना, करोड़ों के काम आते हैं यहाँ पर, और उनके लिए सरकार को ज़मींदारों की मुतासरीन की ज़मीन चाहिए होती है कहीं ना कहीं किसी बुनियाद पर। तो एक तो तरीक़ाकार ये है कि आप इस चीज़ को कभी डिनाई नहीं कर सकते कि कोई भी स्कीम जब आप सरकार शुरू करती है तो उसके तामीर से पहले, उसके ऊपर संग बुनियाद रखने से पहले ये लोग बाउंड हैं कि ज़मींदारों के जो मुतासरीन हैं उनके पैसे पेमेंट करें, उनको लैंड कंपनसेशन देकर तब अपना काम शुरू करें। लेकिन ये नहीं है, बदकिस्मती से यहाँ पर तरक्याती स्कीमें शुरू होकर ख़त्म हो जाती हैं, 6 साल लगते हैं। इवन दनबाज ऐसी जो है ना, ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं जो हमारे इल्म है 10 साल भी हुए हैं, उनको अभी तक उनकी ज़मीनों के मुआवजे नहीं मिल रहे। तो सबसे बड़ा इशू ये है कि ये एक जो है ना, ये इसको हम कह सकते हैं डिले टैक्टिक्स, ये जानबूझ के किया जा रहा है। डिले टैक्टिक्स क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं? आपके पास सरकार की जो स्कीमें हैं उनके जो पैसे आते हैं डेवलपमेंट स्कीमों की एक साथ ही आते हैं, आपके डेवलपमेंट स्कीमों के लैंड कंपनसेशन और दूसरी जो चीज़ें हैं वो एक साथ पैसे आते हैं। तो ये डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जो आपका कलेक्टर होता है उसके अकाउंट में ये पैसे मुंतकिल होते हैं, वहाँ से इधर उधर के बैंकों में इन पैसों को रखा जाता है। अब आम तासुर ये दिया जा रहा है कि क्योंकि करंट अकाउंट में पैसों का मुनाफा नहीं मिलता तो इसलिए जितना लेट भी हो लोगों को ये बताया जा रहा, करंट अकाउंट में रखते हैं तो उन बेचारों का क्या है, कागजात आपके नहीं बन रहे हैं, कागजात लेट हो रहे हैं, कभी एतराज़ात आते हैं, पटवारी कम है तो हमारे पास रेवेन्यू स्टाफ कम है, इस तरह के ये लोग बहाने करते हैं। लेकिन असल इशू ये है कि ये जो कंपनसेशन लेट करने के पीछे ये है कि मुख्तलिफ बैंकों के अंदर लोग बैठे हैं और DC ऑफिस के अंदर भी, मैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट गजर की बात नहीं करूँगा, इधर भी ये जो है ना रिवायत मौजूद है कि ये बैंक वालों के साथ साजबाज करते हैं, उनको ये पैसे देते हैं, वहाँ रखते हैं, और उनसे हमने यहाँ तक सुना है कि ऑफिसरान के किचन का खर्चा चलता है।
یہ پیسے جتنا زیادہ آپ بینکوں میں رکھیں گے، وہاں سے وہ لوننگ کریں گے، وہاں سے فائنانس کریں گے، تو اس کا فائدہ براہ راست بینک کو ہوتا ہے. اور بینک تو منافع نہیں دیتا کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ کے پیسے ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی اور طریقے سے اس کا پیسہ کہیں نہ کہیں جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ لینڈ کمپنسیشن کے جو پیسے ہیں ان کو لیٹ پیمنٹ کیا جاتا ہے، اور اس سے سب سے بڑا جو نقصان جو ہوتا ہے، سب سے بڑا جو مسائل ہیں وہ یہاں کے لوگوں کو ہیں. اور لوگوں کو خدا رہا کہ لوگوں کو بھی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے کمپنسیشن کے پیچھے ہاتھ دھو کے پیچھے پڑے، ان کے کوئی بہانہ سننے کے لیے تیار نہ رہے. مطلب ایک بات یہ ہے آپ جو کہہ رہے ہیں، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب تک کمپنسیشن پے نہیں ہوتا ہے لوگوں کو اپنے زمین میں کسی بھی ترقیاتی اسکیم کو بند نہیں دیا جائے. یہ بھی حل ہے. اگر اس طرح کی ڈیلی ٹیکٹس استعمال ہو کے بینکوں میں رکھتے ہیں پیسے، اور وہاں سے کچھ لوگوں کا کچن خرچہ چلتا ہے یا کچھ اور جو ہے مت میں وہ فائدے لے رہے ہیں، تو عوام کو بھی چاہیے کہ وہ جب تک ان کے کمپنسیشن پے نہیں ہوتے ہیں تو وہ اپنے جو زمین ہے وہاں پہ کوئی بھی ترقیاتی اسکیم بند نہیں دے. یہ بھی ایک حل ہو سکتا ہے. شاہ صاحب، آپ کی جو ہے نا جو نظر ہے وہ تقریباً گلگت بلتستان لیول پہ جتنی حکومتیں آئی ہیں ان کے ساتھ آپ کا اٹیچمنٹ بھی رہا ہے مختلف صحافتی ذمہ داریوں کے ساتھ. کیا سمجھتے ہیں آج کل کا جو دور ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے، اس میں اور ماضی کی حکومتوں میں کیا فرق دیکھتے ہیں آپ؟ جاوید صاحب، آپ کا بڑا شکریہ. بڑے اہم ایشو کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے. گلگت بلتستان میں ہم جب سے جو وزیر اعلیٰ شپ یہاں پہ بن گئی، نئی سیٹ اپ بنی تھی مہدی شاہ صاحب کے دور میں، اس کے بعد ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اس میں یہ تھا کہ مہدی شاہ صاحب کے دور میں کچھ ان کے ترجیحات، پیپلز پارٹی کا آپ کو پتہ ہے کہ شروع سے وہ روزگار ان کا ایک فارمولہ ہوتا ہے. لوگوں کو وہ کوشش کر کے نوکریاں دینے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں وفاق سے نوکریاں وہ منظور کرواتے ہیں، پھر گلگت بلتستان کے مختلف پروجیکٹ میں دیتے ہیں. تو اس میں یہ فائدہ ہوا کہ تقریباً 20-25 ہزار ملازمین اس دور میں لگ گئے مختلف محکموں میں، کیونکہ گلگت بلتستان میں پرائیویٹ سیکٹر پہ تو انڈسٹری ہے نہیں، لے دے کے گورنمنٹ ملازمت ہی ہے. تو پیپلز پارٹی کے دور میں ہم نے دیکھا کہ ان لوگوں نے لوگوں کو روزگار دیا. مختلف محکموں کی میں اگر بات کی جائے تو ورکس ڈپارٹمنٹ تھا اس وقت، پاورز ڈپارٹمنٹ، پھر ٹورزم، منرلز، جو نئے نئے محکمے بنے تھے ان میں بہت سارے کنٹیجنٹ اور کانٹریکٹ ملازم وہاں بھرتی ہوئے تھے. پھر اسی دوران ہی پیپلز پارٹی کے دور میں ان کو وہاں پرمٹ کیا. اس طرح سے پھر نون لیگ کی جب دور شروع ہو گئی تو وہ نواز شریف کا بھی ایک فارمولہ ہے کہ ڈیولپمنٹ سیکٹر پہ وہ زور دیتا ہے. پاکستان میں بھی بہت سارے شاہراہ اس نے اپنے پرانے دور میں بھی، جب وہ وزیر اعظم تھے اس وقت بھی موٹر وے سمیت بڑے میگا پروجیکٹ پہ کام کیا تھا. پھر گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو وہ یہاں ہم بیشام تک موٹر وے اس وقت بن گیا، آگے تک بھی بن رہا تھا، کام چل رہا تھا. بدقسمتی سے اس کی حکومت چلی گئی. پھر گلگت بلتستان میں حفیظ صاحب جو وزیر اعلیٰ رہے، اس کے دور میں بھی ہم نے دیکھا کہ ریکارڈ ترقیاتی کام ہو گئے. مثلاً ضلع گیزر کی ہے اگر ہم مثال لے لیں تو شیر قلعہ سے علاقے یا ہیڈ کوارٹر تک تقریباً 3 بڑے برج بن گئے. پھر افاد کے ذریعے بہت سارے میگا پروجیکٹ، بہت بڑے بڑے پروجیکٹ شروع ہو چکے تھے، وہ تقریباً اختتامی مراحل پہ ہے. پھر روڈ، یہاں میٹل روڈز اور بہت ساری سکموں پہ کام ہو گیا، تو وہ بھی ایک اپریشیٹیبل ہے. اب جو موجودہ حکومت کی ہم بات کریں، پی ٹی آئی کی حکومت کو ابھی 1 سال ہو گیا ہے، ابھی تک ہم نے کوئی میگا پروجیکٹ پہ کام ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. ہو سکتا ہے مستقبل میں ہو جائے. تو اعلانات تو بہت بڑے ہو گئے تھے. علیم امین گنڈپور صاحب یہاں دوران الیکشن آ کے اس نے اتنے اعلانات کیے تھے کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ گلگت بلتستان کا پورا بجٹ شاید گزر میں لگ رہا ہے. اس طرح کے اعلانات کر کے یہ ہر حلقے میں گیا. ظفر محمد شادم کیل صاحب کے حوالے سے وہاں اس نے بہت سارے بریجز اور پتہ نہیں سکول، اسپتال، سارے اعلانات کر کے پھر یہاں پہ ڈویژنز اور ڈسٹرکوں کا بھی اعلان کر کے چلا گیا. پھر یاسین میں اس نے اسپیچ کی فنڈر سائڈ میں جا کے. ہم نے تو سمجھا یار گلگت بلتستان کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے شاید اتنا زیادہ گنڈپور صاحب نے لایا ہوگا. تو ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایک اینٹ نہیں لگی ہے کہیں پہ بھی. ہونا تو یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک چھوٹے موٹے ایونٹس ہو رہے تھے یہاں پہ ٹوریزم سیکٹر پہ، کلچر پہ، کیونکہ ضلع گیزر ہماری جو وادی ہے شہداء کی یا سرزمین ہے، پاکستان کے لیے بھی بڑی قربانیاں ہیں یہاں کے جو ہمارے شہداء کی پاک آرمی میں. تو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہاں پہ بڑے ایونٹ ہوں گے، میگا پروجیکٹ پہ کام ہوگا، لیکن یہاں وہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. ٹوریزم سیکٹر پہ ہم بات کریں تو یہاں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی ایک پوسٹ ہے.
وہ بھی ایسے کہ ہمارے دوست کو دیا ہے، وہ زیادہ تر گلگت میں رہتا ہے، یہاں وہ ہوتا بھی نہیں ہے۔ پھر آپ خود ہی ٹورزم سیکٹر پہ اور انتظامیہ نے یہ خلط کے ایک ایونٹ کی میں مثال دے دوں چھوٹی سی، اس کا اتنا ان لوگوں نے شوشہ کیا، پاکستان کے مختلف ٹورزم کمپنیوں نے وہاں اپنے ٹیمیں لانے کی کوشش کی، اینڈ ٹائم پہ ان لوگوں نے بہانہ بنایا، کوئی ڈرل مشین لے جا کے، کچھ بندوق کو لے جا کے جھوٹی ایک رپورٹ بنا کے اس کو کینسل کروایا، جبکہ کمیونٹی نے اپنے مدداب کے تحت یاسین میں کتنا بڑا ڈرل کروایا، فنڈن میں کروایا۔ تو اس حکومت کے جو ہمارے نمائندے ہیں یا پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے، ان کو اس پہ ڈپٹی اسپیکر نذیر صاحب کی خصوصاً اس کی ذمہ داری بنتی ہے، وہ پوچھے محکموں سے کیوں کام نہیں ہو رہا ضلع گزر میں۔ اس پہ بہت سارے تشویش لوگوں میں پائی جاتی ہے، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ فروز صاحب، آپ جو ہے پچھلے تقریباً ایک سال سے ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ مہنگائی کے حوالے سے، غیر معیاری اشیاء کے حوالے سے آپ ایک کمپین چلا رہے ہیں، کیا آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے لوگوں کا کیا رد عمل ہے اور آج کل کس طرح لوگ پریشان ہیں؟ کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے غیر معیاری اشیاء جو ہے علاقے میں جو ہے نا پھیل رہے ہیں؟ جاوید صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں ہمیں موجود کیا۔ مہنگائی کی اگر بات کی جائے تو اس وقت پورے پاکستان میں مہنگائی ہے۔ مہنگائی کہیں ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے کسی شہر میں کم ہو، گیزر میں زیادہ ہو، اور یہاں پہ بدقسمتی سے ہمارے ضلع گیزر میں مہنگائی سے بچنے کے لیے عموماً جو لوگ جو ہیں وہ 2 نمبر اشیاء یا جو لوکل پروڈکٹ ہیں وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے نقصانات مجھ سے زیادہ آپ کو پتہ ہیں کہ ان کے کھانے سے کس طرح کی بیماریاں جنم لے گی۔ اس وقت گیزر میں دیکھا جائے تو کینسر، ہارٹ کی بیماریاں، اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس بی، دوسری تیسری بیماریاں عام ہوتی جا رہی ہے۔ ان کی واحد وجہ جو ہے وہ یہ غیر معیاری اشیاء ہے۔ تو یہاں پہ ذیلی انتظامیہ جو ہے اس حوالے سے کوئی کام کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہی، یہاں تک کہ بالکل انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ 1 سال قبل میں ان چیزوں کے خلاف کمپین کر رہا تھا، تو اس میرے کمپین کو بھی تھوڑا سا کنٹروورشل بنایا گیا، جس کی وجہ سے میں نے بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا بیک فوٹ پہ رکھ دیا۔ تو یہاں پہ لوگ اصل اس کی ایک تو وجہ ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے جو غیر معیاری اشیاء ہیں یہ تھوڑی سی سستی مل رہی ہیں، اس وجہ سے بھی لوگ ان کو ترجیح دیتے ہیں اور یہ نہیں سوچ رہے کہ کل کو ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں مارکیٹ میں، پاکستان کے کسی کونے میں کوئی چیز نہیں بک رہی ہوتی ہے، وہ آپ کو گیزر میں مل جائے گی۔ تو اگر یہ چیزیں استعمال ہوتی جائیں گی تو یہاں روزانہ بیماریاں بڑھتی جائیں گی، اور بیماریاں بڑھیں گی تو یقیناً اخراجات بڑھ جائیں گے اور لوگ غریبی کی طرف جائیں گے۔ تو انتظامیہ کو بھی چاہیے اس حوالے سے کام کرنے کی شدید ضرورت ہے، کام کرنے کی۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، آپ کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی نے کئی ہزار لوگوں کو روزگار دیا، اور جاتے جاتے حفیظ الرحمان صاحب نے بھی کنٹریکٹ اور یہ عارضی ملازمین کو، انہوں نے سیب اساتذہ سب کو انہوں نے ریگولر کرنے کا ایک بل پاس کر کے گیا، آج پھر وہ دھرنے پہ ہے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، یہ تو اصل میں مسئلہ یہ آ رہا ہے یہاں پہ، جب سرکار میں کوئی بھی گورنمنٹ ہے ان کو کرنا یہ چاہیے، جب ملازمین کو لے رہے ہیں تو ان کو پرماننٹ بیس پہ ٹیسٹ انٹرویو کر کے میرٹ پہ لے لے۔ یہاں پہ گلگت بلتستان میں ایک المیہ یہ بھی ہے کہ سفارشی کلچر بہت زیادہ ہے، میرٹ پہ نہیں لیتے ہیں، بندوں کو اپنے رشتہ داروں کو یا کسی طرح سے سفارش کو، جو بھی بندے ہیں ان کو کھپانے کے لیے کانٹیکٹ یا کنٹیجنٹ کے نام سے وہ بھرتی کرتے ہیں، کرتے جاتے ہیں، پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ ان کی بہت بڑی تعداد بن جاتی ہے، پھر وہ احتجاج پہ آتے ہیں، روڈ پہ آتے ہیں، پھر حکومت مجبور ہوتی ہے کہ ان کو ہی وہ وہاں ان کو پرمنٹ کرے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے شروع سے گلگت بلتستان میں، چاہے کوئی بھی گورنمنٹ آئے، ان کو چاہیے تو یہ چاہے تھا کہ کریشن جو بھی کوئی پروجیکٹ بن رہا ہے اس کا ایک PC4 کہتے ہیں، جس میں ملازم کو لینا پڑتا ہے، ان ملازمین کو وہ شروع میں ہی بھرتی کر کے ٹیسٹ انٹرویو سے گزار کے اگر ان کو میرٹ پہ لے لیں گے تو یہ ایشو نہیں آئے گا۔ ہم نے دیکھا تھا کہ گلگت بلتستان میں ایک دفعہ یہ امجد نام کا کوئی DIG صاحب تھے، پولیس میں بہت ساری پوسٹیں آئی تھی مہدی شاہ صاحب کے دور میں، اس وقت بھی لوگوں نے جو وزیر اعلیٰ تھا یا جو بھی تھے ان لوگوں نے سفارشیں لڑانے کی کوشش کی، مگر اس DIG صاحب کو سلام ہو، اس نے کسی ایک کی سفارش نہیں سنی، اس نے میرٹ پہ بھرتی کی۔ اس میں یہ ہوا کہ ہمارے شہر کے لگے بہت سارے لڑکے ایسے قابل بھی تھے، لیکن ان میں سے بھی جا کے اشکومن کے آخری گاؤں سے 2 غریب بچے وہاں سلیکٹ ہو گئے۔ تو اس طرح سے اگر میرٹ پہ ہو گیا تو غریب کا بچہ آئے گا، کوئی سفارشی نہیں آئے گا۔ تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ، کوئی بھی گورنمنٹ آئے ان سے گزارش یہ ہوگی اس پہ کام کرے۔ باقی یہ ضلع گزر میں ایک آج کل ہم نے یہ سنا ہے کہ حکومت کے جو ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا میگا پروجیکٹ لایا ہے،
جو سڑک بن رہی ہے یہاں سے گلگت ٹو شندور، یہ فیڈرل کا کوئی پروجیکٹ ہے. جو اس طرح کے پروجیکٹ تو پہلے ہنزا کا بن گیا ہے کیش. کیا ہنزا کی ڈیولپمنٹ سکیمیں نہیں رکھا؟ دیامر بادشاہ ڈیم دیامر میں بن رہا ہے، کیا دیامر کی سکیمیں کاٹا ہے؟ سکردو روڈ وہاں جو سڑک بن گئی ہے سکردو کی ڈیولپمنٹ سکیمیں کاٹا ہے. یہ ضلع گیزر کا یہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ یہ عوامی نمائندے ہم نے بڑا پروجیکٹ مل رہا ہے تو پھر دوسری ڈیولپمنٹ سکیمیں ہم نہیں دے دیں گے. یہ کون سا اصول ہے؟ کون سی جی بی میں ایسی مثال ملتی ہے کہ جہاں میگا پروجیکٹ پہ کام ہوا تو دوسرے کام نہیں ہوں گے؟ تو یہ ایک علاقے کے ساتھ زیادتی ہے. میگا پروجیکٹ تو یہ پورے پاکستان کے لیے ہے. پورا پاکستان کے لیے. یہاں سے تو وہ سڑکیں گزرنا ہے، شاہراہ یہ سی پیک کا منصوبہ ہے یا کوئی بھی ہے تو یہ اس طرح کے روڈ بن گئے. سڑک جو بند نہیں تھی وہ سکردو سڑک تقریباً 50-60 ارب کی وہ بھی بن گئی تھی. اس میں تو سکردو کے جو عام ابھی وہ وہاں انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن رہا ہے، یونیورسٹی بن گئی اور بہت سارے کام وہاں پہ چل رہے ہیں. تو اس کا اثر یہ اے ڈی پی پہ تو نہیں پڑ رہا ہے نا. یہ ایک بڑی زیادتی ہو رہی ہے. یعقوب صاحب، کیا یہ گلگت چترال ایکسپریس وے بنے گا؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے نا ویسے اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے اس طرح کے جو پروجیکٹ کی لوگوں کو اویئرنیس دے رہی ہے، لوگوں کو اس طرح مصروف رکھتی ہے. کیا سمجھتے ہیں 50 ارب روپے کا پروجیکٹ؟ دیکھیں، اگر یہ کوئی بہت بڑا مذاق ہے یا کوئی بچوں کا کھیل ہے یا پھر کوئی لولی پاپ کی جو کہانی ہے تو پھر یہ نہیں بنے گا. اگر کوئی سیریس ریاست کوئی سیریس چیز کرنا چاہتی ہے تو یہ بنے گا. اس لیے کہ کوئی بھی ترقیاتی پروجیکٹ اس کے طریقہ کار ہوتے ہیں، اس کی بٹ ہوتی ہے، اس کے کنسلٹنسی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر جا کر وہ بڈنگ پروسیس سے جا کر اس کا ٹینڈر ہوتا ہے، اسٹارٹ آرڈر ملتا ہے، کمپنی آتی ہے اور ایک لمبا پروسیس ہے، پھر لینڈ ایکوزیشن ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں تو ہم دیکھ رہے ہیں زمین پہ چل رہی ہے. ابھی پچھلی دفعہ جو ایکسپریس وے کے جو ابھی کہہ رہے تھے نا کافی زمانے سے جو ہے نا اس کی شور شرابے چل رہی تو کام کیوں نہیں ہو رہا؟ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ کوئی ایک کمپنی FW جو ہے نا اس پورے پروسیس خلاف عدالت میں گئی تھی، اس وجہ سے 2 مہینے لیٹ ہو گئی. ابھی جو بتایا جا رہا ہے کہ ایک نئی چائنا کمپنی جو پہلے جائنٹ وینچر میں تھی تو اب وہ خود مختار طور پر ایک جو سیکنڈ پورشن ہے آپ کا گپ سے لے کر مٹوٹی پول تک اپنا سوری دماغ سے تو وہ ان ہو گئی ہے. ہونے کے بعد اب یہ جو ٹینڈرنگ کا جو پروسیس تھا وہ مکمل ہو چکا ہے، پورے اسٹارٹ آرڈر مل چکے ہیں ان کو اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ مارچ کے پہلے ہفتے سے موبلائزیشن کا کام شروع ہوگا. لینڈ ایکوزیشن تو اس وقت 70% تک پہنچ گئی ہے زمینوں کی جو چیزیں ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں چل رہی ہیں اس وقت کوئی 50-60 کروڑ روپے تو اس وقت خرچ ہو چکے ہیں اس منصوبے کے میرے خیال میں. جو NHA اس وقت ایکٹیویٹی کر رہا ہے یہاں پر اتنا کچھ کرنے کے باوجود جو ہے نا لوگوں کو دکھانے کے باوجود اگر یہ کام نہیں ہو تو اس کا مطلب یہ ہو کہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ ہوگا. تو یہ فراڈ جو ہے نا وہ لوگ ہضم بھی نہیں کریں گے. تو اس فراڈ کا جو ہے نا پھر جو اس طرح کرتے ہیں تو ان کو بھی چھپنے کی جگہ مطلب ابھی تک جو پروسیجر چل رہا ہے اس کے مطابق امید ہے کہ انشاءاللہ یہ شاہراہ بن جائے گی. فیروز بھائی، یہ جب سڑک بنے گی تو کیا لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا اور نقصانات کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر موٹر وے طرز کا یہ روڈ بن جاتا ہے تو میرے خیال میں آپ نے شاید پنجاب سے کراچی تک گئے ہوں گے، وہاں پہ موٹر وے کے اوپر نہ تو مارکیٹ بنی ہے، نہ تو دکان بنی ہے، نہ کسی کو گھر بننے دیا ہے. اس سے عوام کو جن کی زمینیں جا رہی ہیں یا جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں براہ راست ان کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. جہاں جہاں ہب بنیں گے جیسے فنڈ ویلی ہے وہاں پہ ٹورزم ڈیولپ ہوگا میرے خیال میں. باقی مقامی لوگوں کو اس سے میرے خیال میں یہ ہے کہ کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. ہم صرف گاڑیاں دیکھتے رہیں گے، یہاں سے گاڑیاں گزریں گی، وہاں سے پھر آ کے گلگت سے پھر چترال نکل جائیں گی. ہو سکتا ہے جو ہب ہے جیسے فنڈ ہے پھر گلگت ہے وہاں پہ ٹورزم کو ڈیولپ ہوگی. باقی راستے میں مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ اس سے لوگوں کو بہت زیادہ جو لوگ توقعات رکھتے ہیں اس حساب سے لوگوں کو کوئی فائدہ ہوگا. اچھا شاہ صاحب، جیسے ہی مطلب گلگت چترال ایکسپریس وے کا ٹینڈر کا پروسیس شروع ہوا تو زمینوں کی قیمتیں جو آسمان پہ چلی اور پاکستان کے مختلف علاقوں سے لوگوں نے آ کے ضلع گیزر میں زمینیں لینا شروع کر دی تھے. ایسے میں فوراً وزیراعظم پاکستان نے بینڈ لگایا کہ غیر مقامی کوئی بھی شخص گلگت بلتستان میں زمین نہیں لے سکتا. اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا لوگوں کو؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے تاریخ میں اس حکومت نے اگر کوئی بہت اچھا کام کیا ہے تو وہ سب سے بڑا کام یہ ہوا ہے، کیونکہ گلگت بلتستان کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ کشمیر ایشو کے ہم بھی اسی جو متنازع کشمیر کے ہم بھی فریق ہے، چوتھا فریق. تو کشمیر میں ایک رول ہے اسٹیٹ سبجیکٹ رول، جس کے تحت کوئی بھی غیر مقامی شخص کشمیر میں زمین نہیں خرید سکتا، کیونکہ یہی سیم رولز جو ہے گلگت بلتستان میں بھی تھے. وہ 1976 تک یہ رولز چل رہے تھے. اس کے بعد پھر ہمارے کچھ
चंद लोगों की गलतियों की वजह से वो उसका वायलेशन हो गया, उस रूल को तोड़ा गया। फिर कुछ लोगों ने ज़मीनें ख़रीदा, बल्कि बहुत सारी जायदादें ख़रीद चुके हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों ने ली है। मसलन जो हाशवानी साहब पाकिस्तान के बहुत बड़े कारोबारी है, उसके मुख्तलिफ़ जगहों पे ज़मीनें हैं। फिर शंग्रीला होटल के मालिक है, उसकी ज़मीनें हैं बहुत सारी जगहों पे। इस तरह की बहुत सारी पार्टियाँ थी जिन लोगों ने, कई लोगों ने नलतर में ज़मीनें ख़रीदी है। लेकिन ये बहुत पहले होना चाहिए था। जो पिछली हुकूमतें थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग, उनको भी ये काम करना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये बहुत एक बड़ा काम किया है। हम इस हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के आपको पता है कि हमारे लोग बहुत गरीब है। वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ये ज़मीनें बेच रहे हैं और औना पौना दामों में बेच रहे थे। अगर ये बैंड लग गया तो चलो ज़मीन बेच दिया तो अपने किसी रिश्तेदार को बेच दे या हम मकामी शहरी को बेच दे, ताकि बर वक्त इस वक्त अगर उनको तकलीफ़ तो दूर हो जाएंगे, बाद में उनके बच्चे पढ़ के आएंगे तो वो ज़मीन वापस उससे ले सकते हैं जी। अगर हम हाशवानी या ऐसे किसी बड़े सेठ को दे दें तो वो उनके पास बेताशा पैसे हैं, वो अगर 5-6 अरब रुपए खर्च करके छोटे छोटे गाँवों, गोहराबाद जैसे पूरे गाँव भी खरीद सकते हैं। तो इस तरह को इनको बंद करना बहुत ज़रूरी था। ये बहुत अच्छा काम हुआ है। हाँ ताई साहब, कासिम शाह साहब ने कहा कि बहुत अच्छा फ़ैसला है और अप्रिशिएट भी कर रहे हो, ज़ाहिर बात है हम सब के लिए फ़ायदा है। आप क्या समझते हैं, पीटीआई की हुकूमत जो आई थी वो मेरिट का जो एक नारा लगा के आई थी, आजकल ज़िला गेज़र के अंदर आप बहुत अरसे से जो ना डिपार्टमेंट देख रहे हैं, क्या मेरिट फॉलो हुआ है यहाँ पे और क्या बेहतरी आई है साबिका हुकूमतों की निस्बत आजकल? देखें, वो उस वक्त पता चलेगा जब रिक्रूटमेंट्स होंगी, जब मंसूबों के PC1 बनेंगे, PC4 मंजूर होंगे, कहीं पर एक्टिविटी होगी, तब जाकर पता चलेगा कि मेरिट पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा। फ़िलहाल तो ज़मीन पर कुछ भी नहीं है, यानी कि सरकारी मुलाजिम बैठे हुए हैं, बस अपनी रूटीन की ड्यूटी दे के वो चले जा रहे हैं। हम देखेंगे अभी जॉब वैकेंसीज वो जो है ना अभी नहीं, आने वाली हैं। पिछले दिनों आप देख रहे हैं, आज भी मैंने देखा अभी एक जुलूस जा रही है, कहीं गंदम के हवाले से इशूज़ है तो कहीं बिजली के हवाले से इशूज़ है तो कहीं सड़क के हवाले से इशूज़ है। क्या ये टेकल होते हैं सारे जो ये इस बात पे बिल्कुल आपने सही सवाल की। बिल्कुल पब्लिक के जो इश्यूज़ हैं वो बढ़ गए हैं, लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो रूल होने चाहिए, जो लॉ एंड ऑर्डर की जिसको हम बात करते हैं, तो वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। लोग तितर बितर हैं, लोगों के मसाइल सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, यानी कि हुकूमत कहीं नज़र नहीं आ रही। आपके जो है ना इस वक्त होना तो ये चाहिए कि एक पूरा एक तरीक़ाकार होना चाहिए। आपके सरकारी दफ्तरों में जाए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आज भी आप चेक कर लें, सारे हम यार दोस्त बैठे हुए हैं यहाँ पर, 90% आज भी सरकारी ऑफिसर में दफ्तर में नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके सरकारी ऑफिस बंद हैं तो इश्यूज़ कहाँ से हल होंगे? तो लोग मुश्किलात के शिकार हैं, लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे। हुकूमत की कारकर्दगी जो है ना, हुकूमत की एडमिनिस्ट्रेटिव जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। तो खुदा रही इस पर जो है ना नज़रसानी करने की ज़रूरत है। इसमें क्या ऐसा तो नहीं है कि पिछले 20-22 सालों से हम सारे दोस्त मीडिया से वाबस्ता है, यहाँ पे हम देख रहे हैं जो भी गिलगित बल्तिस्तान का चीफ सेक्रेटरी आता है, महीने में 20 दिन में 2 महीने में उनकी ऑफिशियल विजिट्स होते हैं, 2-3 दिन की यहाँ पे खुली कचहरियाँ होती है। तो आजकल हम देख रहे हैं, मैंने पिछले जो चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान थे उसको भी गेज़र आते हुए नहीं देखा। तो अभी भी जो चीफ सेक्रेटरी आए हैं, काफ़ी अरसा हो गया, उनका कोई ऑफिशियल विजिट गेज़र की तरफ नहीं हुआ है। क्या ये वजह तो नहीं है कि मतलब ऑफिसर जो ना सोए हुए? देखिए, चीफ सेक्रेटरी इंतज़ामी सरबराह होता है आपका गिलगित बल्तिस्तान का। आपका जो चीफ मिनिस्टर है वो चीफ एग्जीक्यूटिव है। इंतज़ामी सरबराह जो है ना उसका फ़र्ज़ बनता है वो तमाम तरक्याती प्रोजेक्ट का सरबराह है, उसको वक्तन फ़ौक्तन गाहे बगाहे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाना चाहिए। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक ज़माने से रिवायत चली है, कोई 3-4 साल में कोई किसी चीफ सेक्रेटरी को किसी प्रोजेक्ट का दौरा करते हुए हमने नहीं देखा। और फिर दूसरी बात यह है कि हम चीफ सेक्रेटरी की हम बात करें तो हम जो वज़रा हैं उनकी भी हमें बात करनी चाहिए। ये वज़रा एक मिनिस्टर जो इस वक्त बल्तिस्तान का मिनिस्टर है, गिलगित का मिनिस्टर, एक डिपार्टमेंट का वर्क्स डिपार्टमेंट, एक कोई भी डिपार्टमेंट उठाकर आप देखें तो वो किसी अपने हल्के का या गाँव का जो है ना या किसी डिस्ट्रिक्ट का मिनिस्टर नहीं है, वो पूरे ऑल ओवर गिलगित बल्तिस्तान का मिनिस्टर है। वर्क्स डिपार्टमेंट पूरे गिलगित बल्तिस्तान के डिपार्टमेंट उसको आना चाहिए यहाँ पर अपने सेक्रेटरी के साथ कि यहाँ पर कौन से काम हो रहे हैं, कौन से काम नहीं हो रहे हैं। मैंने ये रिवायत डालनी पड़ेगी। जब तक ये लोग आएंगे नहीं, जब तक लुक आफ्टर नहीं करेंगे, चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे, तो हम समझते हैं कि ये निज़ाम ऐसे ही चलेगा। इस वक्त तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, सारे सोए हुए नज़र आते हैं लोगों के इशू भी इस तरह हैं, लोग इतने परेशान हाल हैं लोग कि जाए तो किसके पास जाएँ, कहीं पर सुनवाई नहीं हो रही है। हुकूमत कहाँ है, इंतज़ामिया कहाँ है, ये किसी को पता नहीं है इस वक्त। तो ये हालात जो है ना इंतहाई गंभीर नज़र आ रहे हैं। ज़ाहिर बात है, जब एक टीम लीडर जो होता है, जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान होते हैं, उन्होंने शायद ये प्लानिंग नहीं की होगी
کہ کون وزیر کب کہاں جائے گا اور وہاں کے لوگوں کے ایشوز سنیں گے. تو آپ تمام دوستوں نے وقت دیا, آپ تمام دوستوں کا شکریہ. ناظرین, ہمارا پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے آراء سے میں فیڈ بیک دیں گے تاکہ ہم اس پروگرام کو مزید بہتر کر کے آپ کے سامنے پیش کر سکیں گے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.